أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 30واں پارہ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ جب کسی انسان کو اپنی بات کسی کو سمجھانی ہو، یقین دلوانا ہو، اپنی بات کی سچائی کسی کے سامنے بیان کرنی ہو، تو وہ دنیا کا اصول ہے کہ وہ قسم اٹھاتا ہے تاکہ میری بات لوگ یقینی سمجھ لیں، سچ سمجھ لیں، میری بات پر یقین کر لیں۔ تو اپنی بات کو یقینی، وزنی، مضبوط کرنے کے لیے انسان قسم اٹھاتا ہے، اور قسم کہتے ہیں کہ اللہ کا نام پیش کرنا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت خود قسم اٹھا لے وہاں یہ مقصد نہیں ہوتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات مضبوط ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس میں مقصود اپنی بات کو، سچائی کو ثابت کرنا نہیں، بلکہ اس چیز کی عظمت، اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے کوئی خاص دن کی فجر مراد نہیں ہے ایک قول کے مطابق، بلکہ ہر آنے والے دن کی فجر، اس سے ہر دن کی فجر مراد ہے کہ اللہ رب العزت فجر کے وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں۔
کہ یہ فجر کا وقت اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقین کے اوپر سب سے بھاری نماز وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ بلکہ ایک روایات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یوں فرمایا الذین تثاقلت، کہ وہ لوگ جن کے سروں کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے عن الصلاۃ، نماز پڑھنے سے، یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے وقت ان کے سروں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت اور دوزخ کو آپ نے دیکھا، دوزخ کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگوں کو بھاری پتھروں کے ذریعے سے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز کے وقت کھڑے ہوتے وقت ان کو اوپر سروں پر بوجھ ہوتا تھا، یہ اسی انتظار میں رہتے تھے کہ کس وقت نماز ختم ہو کہ ہم جلدی سے یہاں سے نکلیں۔ یہ نماز بوجھ سمجھ کر پڑھا کرتے تھے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نماز سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ یہ منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز ان کو پر بوجھ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز یہ منافقین کے اوپر بہت بھاری ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ فجر کے باقی نمازوں کے اندر جمعے کے دن اتنی تعداد ہے، باقی نمازوں کے اندر تعداد بڑھی ہوئی ہے، لیکن فجر کی نماز کے اوقات کے اندر ہمارے نمازوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں والفجر، فجر کی وقت کی قسم ہے۔ آج ہم عاملین کے پیچھے بھاگتے ہیں، مولانا صاحب میرے اوپر ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا، میری روزی کو کس نے باندھ دیا ہے، مال میں کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی، تو اس سے برکتیں کیسے حاصل ہوں گی جب ہم فجر کی نماز میں اللہ کے سامنے جو صبح کا وقت ہے یہ روزی کے کھلنے کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی روزی کے لیے کفایت کر جاتے ہیں کہ اس کو روزی اللہ نے دینی ہے، اس کے مال میں برکت ڈالنی ہے۔ ویسے بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، لیکن ہمارے کاموں کے اندر جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ اور یہ فجر کی نماز کا وقت تو بڑی اہمیت کا حامل یہ وقت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو فرشتے فجر کی نماز میں وہ اس وقت آتے ہیں، وشاہد و مشہود، یہ فجر کا جو وقت ہے یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز میں اور یہ اس کے ساتھ رہتے ہیں عصر کی نماز تک، یہ اس کے اعمال لکھتے ہیں پورے دن، اس نے کیا کیا نیکیاں کی، اس نے کیا 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 تھا۔ اور پھر عصر کے وقت یہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور دوسرے دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین اور آسمان میں ایک ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت کی نگاہ دیکھنا رہی ہو۔ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہو کہ فرشتوں بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم دنیا میں گئے تھے، میں آپ کے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تو اس وقت وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں اتیناہم یصلون، جب ہم ان کے پاس آئے تھے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز میں مشغول تھے، وترکناہم یصلون، اور جب ہم واپس آئے تب بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ کس چیز کے طلبگار تھے؟ یا اللہ وہ تو جنت کے طلبگار تھے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، جو چیز وہ مانگ رہے تھے ہم نے ان کو پر وہ چیز واجب کر دی ہے۔ ان الفجر کان مشہودا،
ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فجر کا وقت ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام نمازوں کے اندر اور فجر کی نماز کے اندر فجر کی نماز کے اندر امام تلاوت ذرا لمبی کرتا ہے، اس لیے کہ اس نماز کے اندر جتنی قرآن کریم کی تلاوت سننے کا مزہ آتا ہے باقی نمازوں میں نہیں، حالانکہ باقی بھی عبادت ہے، لیکن جتنا مزہ جتنی لذت اس نماز میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان قرآن الفجر، صبح کے فجر کے وقت قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فجر کی قسم اٹھائی اس کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ فجر کا وقت کتنا اہم ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب اس سے 10 راتیں کون سی مراد ہیں؟ امام المفسرین، رئیس المفسرین، ابن عم رسول حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر اور دیگر حضرات، سب کی رائے یہ ہے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یہ جو ابھی آج سے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آج 29 ذی القعدہ ہے تو امید ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا۔ یہ جو پہلی 10 راتیں ہیں اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے ان کی عظمت بتلانے کے لیے کہ کتنی اہم راتیں ہیں یہ۔ ایک روایات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا جو ان راتوں کے اندر قیام کرے، جو ان راتوں کے اندر عبادت کرے گا اس کو ثواب شب قدر کے برابر ملے گا۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سے ایک دن ہوتی ہے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ کتنی اہمیت والی راتیں شروع ہونے والی ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ما من، اللہ رب العزت کو کوئی عمل پسند نہیں ہے جتنا ان دنوں کے اندر کوئی نیک عمل کیا جائے، یہ 10 دنوں کے اندر نیک عمل کیا جائے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وَلَا الْجِهَادُ یا رسول اللہ، کہ اگر جہاد کوئی آدمی کرتا ہے عام دنوں کے اندر اس کی فضیلت کیا اس دن سے پھر بھی کم ہو جائے گی؟ حالانکہ وہ اپنی جان لے کر اپنی مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل چکا ہے، دین کی سربلندی کے لیے نکل چکا ہے۔ اور شہید کے بارے میں تو کہا کہ شہید کا خون کا قطرہ ابھی نیچے گرتا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما چکے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو چکے ہوتے ہیں، اس کا درجہ تو کتنا بلند ہے، اس کے فضائل تو اتنے بیان ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ جو عام دنوں کے اندر کوئی آدمی جہاد کرے کیا اس کا اجر اور ثواب ان دنوں میں جو کوئی نیک کام کرتا ہے اس کے برابر بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ان دنوں کے اندر اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے نکل جاتا ہے، اپنا مال اپنی جان لے کر نکل جاتا ہے اور پھر واپس وہ شہید ہو کر آتا ہے، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دی، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا، یہ آدمی پھر جو ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر بیان فرمائی کہ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام کثرت کے ساتھ اس میں کرو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، اس کے اندر 4 کام کثرت کے ساتھ کرو۔ پہلا کام کیا؟ من التسبیح، کہ اس دنوں کے اندر تسبیح یعنی سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اور دوسرا والتحلیل، ان دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اور پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنَ التکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی تسبیحات کثرت کے ساتھ پڑھی جائیں۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنَ التحمید، اور اللہ کی حمد یعنی الحمدللہ، الحمدللہ، اس جملے کا کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر ورد کیا جائے۔ تو 4 اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان 4 اعمال کو کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی دن ہیں ان دنوں کے اندر
اللہ کے مخصوص بندے حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی حمد اور ثنا میں مشغول ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تم بھی ان دنوں کے اندر اللہ کی حمد اور ثنا کو بیان کرو تاکہ تمہیں ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے جو آگے آنے والے دن ہیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جس طرح کوئی خاص دن آتا ہے اور اس کے اندر اگر نیکی کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں اگر ان دنوں کے اندر ان دنوں کو غفلت کے اندر ہم نے گزار دیا، ان دنوں کا ہم نے گناہوں کے اندر گزار دیا، ان دنوں کا ہم نے منڈیوں کے اندر گزار دیا، ان دنوں کے اندر ہم نے باہر روڈ پر باتیں کرتے ہوئے گزار دیے، ہوٹلوں پر گپ شپ کرتے ہوئے گزار دی، تو پھر اس سے بڑی بدنصیبی بھی کچھ نہیں ہوگی کہ اتنی بڑی فضیلت کو اس نے اپنے ہاتھوں سے خود ضائع کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کے قیام کی بھی فضیلت بیان کی۔ دن کے اندر رات کے اندر جتنی کثرت کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ تسبیحات پڑھے۔ تیسرا کلمہ اگر کوئی آدمی اس کا ورد کرے تو چاروں تسبیح اس کے اندر آ جاتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چاروں جملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں یہ تیسرے کلمے کے اس جملے کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر دن کے اعمال بھی بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کا ثواب اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر عطا فرماتے ہیں ان 9 دنوں کے اندر، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو روزہ نہیں ہے، وہ تو قربانی کا دن ہوتا ہے، تو ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ ہر دن کا ہے، اگر کسی نے 3 روزے رکھ لیے 3 سالوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8 دن کے روزے کا ثواب تو یہی بتایا، لیکن جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ ہے، جس دن حج کا رکن اعظم ہوتا ہے، جہاں پر حاجی عرفات کے اندر وہاں پر ان کا شریک ہونا وہاں پر ضروری ہوتا ہے، اگر وہ رکن رہ جائے ان کا حج نہیں ہوگا، حج چھوٹ جائے گا ان کا۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے نہیں بلکہ جو یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں ان کے لیے بیان کیا، جو شخص یوم عرفہ والے دن یہاں پاکستان کے حساب سے 9 ذی الحجہ جو بنے گی، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا تو اس کو ایک فضیلت تو یہ ہے کہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب، اور 2 فضیلتیں اور بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ آنے والوں کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ایک روزے کا ثواب ہے، صحیح احادیث ہے، تو اس کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے یہ جو گناہوں کی معافی کا احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہوتی ہیں، اس سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اگر کسی نے کیے ہیں یا کسی کا جو ہے حقوق العباد کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے، جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا، وہ آدمی معاف نہیں کرے گا، یہ گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا۔ آپ پوری زندگی روزے رکھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرتے رہو، لیکن آپ نے حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کی، آپ نے لوگوں کے جو ہے ان کو جو دکھ دیا تھا، ان کے حقوق پر جو قبضہ کیا ہوا تھا وہ ادا نہیں کیے، تو یہ روزے رکھنے سے، نمازیں پڑھنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جس طرح ہماری خواہش اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ ایک دن روزہ رکھیں، سال کے پورے گناہ معاف، اگلے سال کے سارے گناہ معاف، یہ ہم اگر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ بھی عزم اور ارادہ کریں، آج تک ہم نے کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کے مال پر، کسی کے جائیداد پر قبضہ کیا تھا، آج توبہ کرتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، گناہ صغیرہ بھی گناہ کبیرہ بھی۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک اور چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور پھر ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو یہ 10 دنوں تک اپنے سر کے بال یا جسم کے غیر ضروری بالوں کو نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔
یہ مستحب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، کیونکہ جب حاجی احرام پہن لیتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ناخن یا اپنے جسم کے بال وہ نہیں کاٹ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ان دنوں کے اندر تم بھی ناخن نہ کاٹو، ان دنوں کے اندر تم بھی بال نہ کاٹو۔ یہ تھوڑی سی مشابہت اختیار کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں حاجیوں پہ ایک دن ایسا آئے گا کہ حاجیوں کے مقام پر تمہیں کھڑا کرے گا۔ یہ چیزیں اختیار کرو گے، ایک دن اللہ تمہیں بیت اللہ کی جو ہے زیارت فرمائے گا۔ تو ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اگر جو ہے آج چاند نظر آ جائے گا تو اس سے پہلے ہم اپنے جسم کے غیر ضروری بال، سر کے بال، اپنے ناخن جنہوں نے کاٹنے ہیں وہ کاٹ لیں، جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اس کا ارادہ تھا قربانی کرنے کا لیکن اس نے نہیں کاٹے، اب غیر ضروری بال بڑے ہو گئے ہیں یا سر کے بال ایسے بڑے ہو گئے کہ اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ بھی ہے، یا ناخن اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر میل جم رہی ہے، تو پھر اس کو کاٹنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کاٹ ہی نہیں سکتا، لیکن افضل طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب طریقہ بتا دیا کہ ایسا آدمی جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو وہ اپنے سر اور اپنے ناخن نہ کاٹے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔